کیا خوبصورت دین ہے ہمارا. ہم نے اپنے بچے کو دین کی طرف نہیں لگایا. اگر ہم بچے کو دین کی طرف لگا دیتے، دین اس کو ہماری خدمت کی طرف لگا دیتا. ہم بچے کو قرآن و حدیث سکھاتے، قرآن و حدیث اس کو ہماری خدمت سکھا دیتے. ہم آج یہ جو تکلیف اٹھا رہے ہیں اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ بچہ ہم نے دین سے دور کر دیا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بڑھاپے کا سہارا آپ کے بچے بنے، آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے، تو آپ نے اپنے بچوں کو دین کی طرف لانا ہے. کچھ اولادیں وہ ہیں جن کی ماں باپ نے تربیت ایسی کی، ہم نہیں جاتے، وہ خود رابطہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ماں کا انتقال ہو گیا، یار کچھ کنواں کھدوانا ہے، کوئی مسجد بنانی ہے، کوئی مدرسے میں میری ماں کے لیے مجھے کچھ کرنا ہے. کیوں؟ ماں نے تربیت ایسی کی، والد نے تربیت ایسی کی، انہیں ماحول ایسا دیا کہ ماں باپ کے مرتے ہی انہیں فکر ہو گئی کہ میری ماں قبر میں اکیلی ہے، میرا والد قبر میں اکیلا ہے، اس نے روز مجھے کھانا کھلایا تھا، آج میں روز اسے ثواب پہنچانے کا کوئی انتظام کروں. یہ اس بچے کے دل میں خیال کیسے آیا؟ کیونکہ اللہ نے اسے اچھا ماحول عطا کیا، ماں باپ نے اس کو اس ماحول کی طرف بڑھایا. تو میں یہاں والدین سے گزارش کروں گا کہ خدارا اپنے بچوں کی ایسی تربیت کرو کہ بڑھاپے میں بھی تمہارا ساتھ دیں اور مرنے کے بعد بھی تمہارے لیے صدقہ جاریہ کا باعث بن جائیں. آپ کے بچے آپ کے قدموں میں رہیں گے اگر آپ نے بچوں کو دیندار بنا دیا. اللہ کرے یہ فارمولا سمجھ آ جائے نا. ہم سمجھتے بچہ میری بات مانے، میری کیوں نہیں مانتا؟ ارے پہلے سے اللہ رسول کی بات منانے والا بنا دو، یہ تمہاری بھی ماننے والا بن جائے گا. کیونکہ جب یہ جائے گا نا دین کی طرف، اسے قرآن ماں باپ کی طرف بھیجے گا، اسے حدیث ماں باپ کی طرف بھیجے گی، اسے علماء کرام ماں باپ کی طرف بھیجیں گے. ہم اس راستے پر بھیج دیں جہاں سے یہ بچہ مجھے واپس مل جائے. حضرت علامہ ابو عبداللہ محمد بن احمد مالکی قرطبی رحمت اللہ تعالی نقل کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا حسن بصری کی بارگاہ میں ایک عورت آئی اور کہنے لگی کہ حضور میری جوان بیٹی کا انتقال ہو گیا ہے اور کوئی طریقہ ارشاد فرمائے میں اسے خواب میں دیکھ لوں. حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی نے اسے ایک عمل بتا دیا کہ یہ عمل کرو تو تم اپنی بچی کو خواب میں دیکھ لو گی. اس عورت نے اب وہ عمل کیا، وہ وظیفہ کیا. وہ دنیا سے جانے والی جو اس کی بچی تھی، اس کی بیٹی جو تھی، وہ اسے خواب میں نظر آئی، مگر عجب حال میں نظر آئی. اس نے دیکھا کہ اس کے بدن پر تار کول کا لباس ہے، یعنی ڈامر کا لباس ہے، گردن میں زنجیر ہے اور پاؤں میں بیڑیاں ہیں. یعنی وہ اس کو عذاب ہو رہا تھا. ماں تھی اور اپنی بیٹی کی یاد میں تڑپ رہی تھی، مگر جب خواب میں اپنی بیٹی کو عذاب میں دیکھا، وہ ہیبت ناک منظر دیکھا تو کانپ اٹھی. دوسرے دن سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالی کو خواب سنایا کہ حضور میری بیٹی تو اس حال میں ہے. اب بڑے غمزدہ ہوئے. کچھ عرصے کے بعد سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ نے خواب میں ایک لڑکی کو دیکھا جو جنت میں ایک تخت پر اپنے سر پر تاج سجائے بیٹھی ہوئی ہے. آپ کو دیکھ کر وہ جو لڑکی تھی وہ کہتی حضور آپ جانتے ہیں میں کون ہوں؟ میں اسی خاتون کی بیٹی ہوں جو آپ کے پاس آئی تھی اور میری ایسی حالت بتائی تھی. حضرت حسن بصری کہنے لگے کہ تم تو عذاب میں تھی، تمہاری ماں نے بتایا کہ تم تو بڑی تکلیف میں تھی، آج تو تم جنت کی نعمتیں لوٹ رہی ہو. تو وہ لڑکی نے جو جواب دیا ذرا غور سے سنیے گا. وہ لڑکی کہتی ہے کہ حضور قبرستان کے قریب سے ایک عاشق رسول کا گزر ہوا تھا. واقعی میں عذاب میں تھی، مگر میری قبر جس قبرستان میں تھی وہاں سے ایک عاشق رسول کا گزر ہوا اور اس عاشق رسول نے ایک درود پاک پڑھ کر قبر والوں کو ایصال ثواب کیا. یعنی ہمارے قریب سے گزرتے ہوئے اس نے درود پاک پڑھا. اللہ کریم نے اس کے درود شریف پڑھنے کی برکت سے ہم 560 قبر والوں سے عذاب کو دور کر دیا. اب ذرا غور کیجئے، میرے والد گرامی دنیا سے گئے، لیکن اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جن کے دنیا سے رشتہ دار چلے گئے، قبرستان بھی ہم جاتے ہیں، لیکن یہ ایصال ثواب جو ہے نا یہ بڑا کمال کا کام ہے. اور اللہ کی رحمت دیکھو کہ رب کریم نے ایک طریقہ باقی رکھا ہے اس کی رحمت نے کہ جو چلے گئے، اللہ نہ کرے اگر گناہوں کی وجہ سے ان پر عذاب ہو رہا ہے تو ہم انہیں ثواب پہنچا سکتے ہیں، ہم انہیں نیکیاں پہنچا سکتے ہیں. اور ایسا پاسبل ہے کہ بندہ تو گناہگار گیا ہو اور اس کی وجہ سے عذاب بھی ہو رہا ہو، مگر دوسرے مسلمانوں کی دعاؤں کی وجہ سے، ایصال ثواب کی وجہ سے اللہ ان کی قبروں سے عذاب کو دور فرما دے. اور ایک اور بات پتہ چلی کہ درود پاک کی کیا شان ہے. درود پاک پڑھ کر ایصال کریں تو قبروں سے عذاب دور ہو جائے. جو خود درود پڑھتا ہوگا اس کا کیا عالم ہوگا، اس کی قبر کا عالم کیا ہوگا. تو اس سے کئی باتیں، اس ایک واقعے سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے کہ درود پاک کی کثرت کیجئے، پھر نیکیاں کر کے
اپنے مرحومین کو یاد رکھیے، انہیں بھول نہ جائیے۔ آج آپ اپنے مرحومین کو بھول جائیں گے، کل ہو سکتا ہے ہمارے بعد والے ہمیں بھول جائیں، تو ہمیں انہیں یاد رکھنا ہے، انہیں نیکیاں پہنچانی ہیں۔ آئیے مل کر محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیجئے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج میں اپنے بیان کو 2-3 حصوں میں کرنے کی کوشش کروں گا۔ ماں باپ کی فرما برداری، ماں باپ کی خدمت، ماں باپ کی یوں سمجھیے کہ بات ماننا، اس پر بہت بیانات ہوتے رہتے ہیں اور ہوتے رہنے چاہیے، ٹھیک ہے نا، کہ اس کا احساس اجاگر ہو کہ ماں باپ کے مقام کیا ہے۔ لیکن ماں باپ کی جو نافرمانی ہے، ماں باپ کا جو دل دکھانا ہے، ماں باپ کو جو تکلیف پہنچانا ہے، شاید لوگ اس کو کوئی بڑا معاملہ نہیں سمجھ رہے، اور آج کل ماں باپ بڑے پریشان ہیں۔ آج کل بچوں کو اس بات کا احساس ہی نہیں ہے کہ اگر ماں باپ تکلیف میں ہیں تو ہمارا کیا بنے گا، ہمیں کتنا بڑا گناہ ملے گا۔ یا کوئی نارمل سی بات ہے کہ ٹھیک ہے ماں باپ رات کو جاگ رہے ہیں، بچہ نہیں آ رہا، ماں باپ کو جواب نہیں دے رہا، ان کی بات نہیں مان رہا، ان کے دل میں تکلیف پہنچا رہا ہے، یا اللہ نہ کرے اس سے بڑھ کر ماں باپ کو برا بھلا کہہ رہا ہے، ماں باپ سے لڑ رہا ہے۔ یہ کتنا بڑا گناہ ہے اور اس کے کانسیکوینسز کیا کیا ہیں، شاید اس طرف توجہ نہیں۔ تو شروع میں انشاءاللہ ماں باپ کی نافرمانی کس قدر برا عمل ہے اس پر کچھ بات کریں گے۔ پھر ماں باپ کے حقوق شریعت ہم پر کیا لاگو کرتی ہے کہ ہمیں ماں باپ کے ساتھ رہنا کیسے ہے، اور اس کے بعد ہم انشاءاللہ کچھ ایصال ثواب پر بات کریں گے، کیونکہ ہمیں پتہ چلے کہ جن کے ماں باپ حیات ہیں انہوں نے ماں باپ کے ساتھ کیسے رہنا ہے، اور جن کے چلے گئے ہیں اب کیسے ایصال ثواب کے ذریعے ہم ان کی گویا ہیلپ کر سکتے ہیں، ان کو تحفے بھجوا سکتے ہیں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر تھے کہ ایک آدمی آیا اور عرض کرنے لگا کہ حضور ایک نوجوان ہے اور آخری اس کی زندگی کے لمحات ہے، سکرات کا عالم ہے، ہم اسے کہتے ہیں لا الہ الا اللہ پڑھ، وہ پڑھ نہیں پا رہا، اس کی زبان پر حضور کلمہ جاری نہیں ہو رہا ہے۔ حضور نے فرمایا کانا یصلی، کیا وہ نماز پڑھتا تھا؟ آنے والے نے عرض کی جی حضور وہ نماز پڑھتا تھا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کے ساتھ تشریف لے گئے، اور نبی پاک جب وہاں گئے تو آپ نے نوجوان کے پاس جا کر فرمایا قل لا الہ الا اللہ، یعنی اے نوجوان کہو لا الہ الا اللہ۔ اس نے عرض کی لا استطیع، حضور میں نہیں کہہ پا رہا، میں نہیں کہہ سکتا۔ فرمایا لما، کیا وجہ ہے، کیوں نہیں کہہ پا رہا؟ تو کسی نے عرض کی کانا یعق والدتہ، کہ حضور یہ اپنی ماں کی نافرمانی کرتا تھا۔ نبی پاک نے فرمایا کیا اس کی والدہ زندہ ہے؟ لوگوں نے عرض کی جی ہاں حضور اس کی ماں زندہ ہے۔ نبی پاک نے فرمایا اسے بلاؤ۔ والدہ آئیں، حاضر ہوئیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا یہ تمہارا بیٹا ہے؟ عرض کیا جی حضور یہ میرا بیٹا ہے۔ آقا فرماتے ہیں تمہارا کیا خیال ہے اگر بہت بڑی آگ بھڑکائی جائے اور تمہیں کہا جائے کہ اگر تم اس کی سفارش کرو تو اسے چھوڑ دیتے ہیں ورنہ اسے آگ میں جلائیں گے، کیا تم اس کی سفارش کرو گی یا جل جانے دو گی؟ دیکھو یہ ہوتی ہے ماں۔ والدین کمال کے لوگ ہوتے ہیں، ان کو ستاؤ، تکلیف پہنچاؤ، لیکن جب بچے کو تکلیف پہنچنے لگتی ہے تو وہ اپنی تکلیف بھول جاتے ہیں۔ وہ ماں کہتی ہے یا رسول اللہ، آقا اب تو میں اس کی سفارش کروں گی۔ نبی پاک فرماتے ہیں تو اللہ عز و جل اور مجھے گواہ بنا کر کہو کہ تم اس سے راضی ہو۔ وہ ماں عرض کرتی ہے یا اللہ عز و جل میں تجھے اور تیرے رسول کو گواہ بناتی ہوں کہ میں اپنے بیٹے سے راضی ہوں۔ نبی پاک نے اب اس نوجوان سے فرمایا اے لڑکے کہو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ نوجوان نے نبی پاک کے پیچھے یہ سارے الفاظ دہرا دیے، اس کی زبان پر کلمہ جاری ہو گیا۔ پھر میرے آقا نے فرمایا الحمدللہ الذی انقذہ بی من النار۔ آقا فرماتے سب تعریفیں اللہ عز و جل کے لیے جس نے میرے وسیلے سے اس نوجوان کو دوزخ سے بچا لیا۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، پتہ یہ چلا کہ ماں باپ ناراض ہونا تو مرتے وقت زبان پر کلمہ بھی جاری نہیں ہوتا ہے۔ ایمان سے بڑھ کر تو کچھ نہیں ہے نا ہمارے پاس۔ اگر ایمان ہی چلا گیا تو پھر کیا بچے گا؟ تو جن اسباب ریزنز بیان ہوئے احادیث میں کہ جن چیزوں کی وجہ سے ایمان برباد ہو سکتا ہے، ان ریزنز میں احادیث میں والدین کی نافرمانی بھی ہے۔ لیکن کیا ہم نے اس بارے میں کچھ سوچا؟ بعض علماء فرماتے ہیں برے خاتمے کے 4 اسباب ہیں۔ there are 4 reasons، ٹھیک ہے، جو بری موت کی طرف لے جاتے ہیں۔ اس سے زیادہ بڑا نقصان کیا ہوگا؟ کسی کی فیکٹری میں آگ لگ جائے، اللہ نہ کرے کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، کسی کے گھر میں آگ لگ جائے، کوئی بہت بڑا نقصان ہو جائے، وہ سمجھتا ہے میری دنیا ختم ہو گئی، مگر یقین جانیں
دنیا کی ساری نعمتیں چلی جائیں اور ایمان سلامت ہے نا تو وہ بندہ پھر بھی کامیاب ہے، لیکن اس کے پاس دنیا بھر کی دولت ہے اور ایمان ہی چلا گیا تو اس سے بڑا ناکام کوئی نہیں ہے۔ تو بری موت کے 4 اسباب بیان کیے گئے۔ نمبر 1 نماز میں سستی کرنا، نمبر 2 شراب پینا، نمبر 3 ماں باپ کی نافرمانی، اور نمبر 4 مسلمانوں کو تکلیف دینا۔ یہ 4 کام دھڑلے سے لوگ کر رہے ہیں۔ نماز پڑھتا کون ہے؟ بہت بڑی تعداد ہے جن کی نماز قضا ہوتی ہے، حالانکہ یہ سوچتے نہیں کہ نماز میں سستی یہ برے خاتمے کا سبب ہے۔ پھر شراب پینا، ماں باپ کو ستانا۔ پلیز جن کے ماں باپ ہے نا، ماں باپ کی خدمت کو ہلکا نہ لیں اور ماں باپ کی ذات کو بھی کوئی چھوٹی ذمہ داری نہ سمجھیں۔ ناراض ہو گئے نا تو رب بھی ناراض ہو جائے گا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بڑی کمال کی حدیث، آقا چند جملوں میں پوری بات فرما دیتے تھے۔ آقا فرماتے، حدیث پاک کا مضمون ہے، ماں باپ ہی تیری جنت ہے، ماں باپ ہی تیری دوزخ ہے۔ ایک ہی لائن ہے مگر اس لائن میں پورا فلسفہ بیان کر دیا کہ ماں باپ راضی تو رب راضی، اور ماں باپ ناراض تو رب بھی ناراض۔ اب ماں اور باپ کو ستانے والے، ماں باپ کے نافرمان کے ایسے ایسے انجام لکھے ہوئے ہیں۔ وہ بچے جن کے ماں باپ حیات ہیں، خدا کے واسطے غور سے سنو۔ حضرت عوام بن حوشب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ایک مرتبہ دوران سفر میں ایک محلے میں ٹھہرا۔ اس محلے کی طرف ایک قبرستان تھا اور وہاں جب عصر کا وقت ہوتا تھا تو قبرستان میں سے ایک قبر شق ہوئی، قبر پھٹی، اور اس میں سے ایک قبر میں سے آدمی نکلا جس کا سر گدھے جیسا تھا، اور اس نے 3 مرتبہ گدھے جیسی آواز نکالی، پھر قبر میں گیا اور قبر بند ہو گئی۔ آپ کہتے ہیں میں بڑا حیران ہوا، تو قریب ہی میں نے دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت ہے جو اون وغیرہ کاٹ رہی ہے۔ ایک خاتون مجھ سے کہنے لگی، تم اس بوڑھی عورت کو جانتے ہو؟ میں نے کہا نہیں، میں تو نہیں جانتا۔ خاتون نے کہا یہ اس کی ماں ہے۔ جب میں نے پوچھا کہ اس کا واقعہ کیا ہے تو خاتون کہنے لگی کہ وہ شخص شراب پیا کرتا تھا، شام کو جب وہ گھر آیا کرتا تو اس کی ماں اس سے کہتی تھی میرے بیٹے اللہ سے ڈر، کب تک تو شراب پیتا رہے گا؟ ماں اسے سمجھاتی تھی۔ وہ بدبخت اپنی ماں کو پتہ ہے کیا جواب دیتا تھا؟ کہتا تھا تم کب تک ہینگتی رہو گی جب تک جیسے گدھا ہینگتا ہے۔ ماں کو کہتا تھا گدھے جیسی آواز نکالتی ہو تو مجھے کیوں سمجھاتی ہو؟ خاتون نے کہا کہ جب یہ مرا تھا نا، عصر کا وقت تھا، اب روز عصر کے وقت اس کی قبر پھٹتی ہے، یہ قبر سے باہر نکلتا ہے اور گدھے جیسی آواز نکالتا ہے۔ سوچئے، آج اللہ کرے کہ ہم میں سے کوئی ایسا یہاں نہ بیٹھا ہو، لیکن ایسے افراد ہیں جو اپنے ماں باپ کے سامنے اونچی آواز میں بات کرتے ہیں، اپنے ماں باپ کو معاذ اللہ گالیاں دیتے ہیں، یہاں تک کے بارے میں سنا کہ ماں باپ کو مارتے ہیں۔ کیسے لوگ ہیں؟ خدا را ان کی دعائیں لوگ بڑے خوش نصیب ہیں کہ جن کے والدین حیات ہیں۔ آج جن کے ماں باپ نہیں ہیں نا، ان کو ملنے کے لیے اپنے ماں باپ سے قبرستان جانا پڑتا ہے۔ کبھی کبھی گوٹ اٹک جاتی ہے نا، کوئی کام اٹک جاتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ جن کی ماں ہوتی ہے ماں کے پاس چلے جاتے ہیں، ماں پھنس گیا ہوں دعا کر دو، ابو پریشان ہوں دعا کر دو۔ اب سوچو جس کی گوٹ اٹکے اور ماں باپ بھی نہ ہو، جس کا کام اٹک گیا ہو، ماں باپ سے کہہ بھی نہ سکتا ہو، اس کے دل پہ کیا بیتتی ہوگی؟ کاش میری ماں ہوتی تو میں دعا کرا لیتا، کاش میرا والد ہوتا میں اس کے قدموں میں بیٹھ جاتا۔ اب قبرستان جا کر کہنا پڑتا ہے کہ آپ تو چلے گئے دنیا سے، آپ بھی دعا کریں اور اللہ سے بھی عرض کرتے ہیں کہ مولا اب ان کے صدقے ہمارے کام بنا دے۔ تو خدا را انہیں راضی کر کے بھیجنا۔ جانا انہوں نے بھی ہے، جانا ہم نے بھی ہے، مگر خوش نصیب وہ بچے ہیں کہ جن کے ماں باپ ان سے راضی ہو کر گئے، ان سے خوش ہو کر گئے، ان کے دل ان سے مطمئن تھے۔ اس سے بڑا بدنصیب کون ہوگا کہ ماں کو راضی نہ کر سکا اور ماں دنیا سے چلی گئی، باپ کو راضی نہ کر سکا اور باپ دنیا سے چلا گیا۔ تو ماں باپ جس کے پاس ہے نا، یہ جنت کا ٹکٹ ہے، اور یہ ٹکٹ حاصل کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، ورنہ مارے جائیں گے۔ میں آپ کو بخاری شریف کی پڑھ رہا تھا، آج بیان تیار کر رہا تھا جب، کہ کبیرہ گناہ، بہت سارے کبیرہ گناہ ہیں، لیکن جو بڑے کبیرہ گناہ بیان کیے نا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے، اب بخاری شریف کی حدیث سنیں کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے کبیرہ گناہوں کے متعلق فرمایا کہ کسی چیز کو اللہ کا شریک ٹھہرانا، یہ پہلا کبیرہ گناہ بیان فرمایا۔ سیکنڈ نمبر پہ نبی پاک نے کیا فرمایا؟ والدین کی نافرمانی کرنا۔ تیسرے نمبر پر فرمایا ناحق قتل کرنا۔ چوتھے نمبر پر فرمایا جھوٹی قسم کھانا۔ مسلم شریف کی حدیث میں پیارے آقا نے فرمایا، کبیرہ گناہ کا جب ذکر ہو رہا ہے، کسی چیز کو اللہ کا شریک ٹھہرانا، والدین کی نافرمانی کرنا، ناحق قتل کرنا، جھوٹ بولنا۔ علماء فرماتے ہیں کہ اتنے سارے کبیرہ گناہ ہیں، سب سے بڑا گناہ شرک ہے نا، اس شرک کے بعد
دوسرا بڑا گناہ جہاں جہاں نبی پاک نے کبیرہ گناہ بیان کیے نا، ماں باپ کی نافرمانی بیان۔ آپ سوچیں یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں یار ماں باپ تو بس ٹھیک ہے نا، ناراض ہو گئے تو کیا ہو گیا، بعد میں منا لیں گے۔ تمہیں کیا پتا وہ راضی ہوں گے کہ نہیں؟ تم نے آج دل دکھایا، کبھی بڑی آواز میں بات کی، کبھی ان کی بات نہ مانی، ہو سکتا ہے تمہاری وجہ سے وہ رو پڑے ہوں، تمہیں احساس نہیں ہے۔ حالانکہ شریعت یہ کہتی ہے، میں ابھی تھوڑی دیر کے لیے ماں باپ کے دل کو سائیڈ میں رکھ دیں، ٹھیک ہے نا، میں مسلمان تو ہوں نا، میں نے کلمہ پڑھا ہے، میں اللہ اور اس کے رسول کی بات مانوں گا تو میری مغفرت ہوگی۔ اللہ اور اس کا رسول یہ فرما رہے ہیں، شریعت یہ سکھا رہی ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں شرک کے بعد جو سب سے بڑا گناہ بتایا گیا وہ ماں باپ کی نافرمانی بتایا۔ اچھا، اللہ کریم نے جہاں اپنی اطاعت کا بیان کیا ہے، اپنی فرما برداری کا بیان کیا، کئی جگہوں پر اس کے فوراً بعد ماں باپ کی فرما برداری کا بیان کیا۔ تو علماء اس کی وجہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ خالق حقیقی ہے، حقیقی معنوں میں پیدا کرنے والا رب ہے، اور والدین جو ہیں وہ سبب بنے کہ جن کی وجہ سے میں اور آپ دنیا میں آئے۔ تو خالق حقیقی کی عبادت پہلے ہے، خالق حقیقی کا شکر ادا کرنا پہلے ہے، اور اس کے فوراً بعد فرمایا کہ ماں باپ کا احسان مانو، ماں باپ کا حکم مانو، ان کی اطاعت کرو۔ بالکل اسی طرح خالق حقیقی کے ساتھ شرک کرنا سب سے بڑا گناہ ٹھہرا ہے، اس کے بعد بڑا گناہ ٹھہرا ماں باپ کی نافرمانی کرنا، ماں باپ کو ستانا۔ میں آپ کو آپ کی شریعت بتا رہا ہوں کہ ہمیں شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر رب کو راضی کرنا ہے، اللہ کے حبیب کو راضی کرنا ہے، تو ماں باپ کو راضی کرنا، ماں باپ کی نافرمانی نہیں کرنی۔ اچھا، پھر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں سب سے بڑا گناہ یہ ہے، بخاری شریف کی حدیث، صحیح بخاری کی حدیث، سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ کوئی اپنے والدین کو گالی دے۔ صحابہ نے کہا حضور کیا کوئی اپنے والدین کو گالی دے سکتا ہے؟ اچھا، اس زمانے میں تو یہ پاسبل ہی نہیں تھا نا، اس زمانے میں تو کوئی سوچ ہی نہیں سکتا تھا، جبھی تو یہ سوال کیا گیا کہ حضور کوئی والدین کو گالی دے سکتا ہے؟ تو نبی پاک نے فرمایا آدمی کسی کے باپ کو گالی دیتا ہے تو وہ اس کے باپ کو گالی دے گا، تو کوئی آدمی کسی کی ماں کو گالی دیتا ہے تو وہ اس کی ماں کو گالی۔ اب ذرا غور سے سمجھیے گا بات کو، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس زمانے میں تو ایسا تھا ہی نہیں کہ کوئی ڈائریکٹ ماں باپ کو گالی دے۔ آج تو ایسے بھی بد نصیب ہیں جو اپنے ماں باپ کو ڈائریکٹ گالیاں دے رہے ہو۔ اچھا، ماں باپ کو ڈائریکٹ نہیں دے رہے ہوتے نا، دوستوں میں بیٹھ کے دے رہے ہوتے، میرا تو باپ ہے ہی ایسا ہے، میری ماں تو ہے ہی ایسی، استغفر اللہ۔ اس کا عذاب کیا ہوگا؟ یہ تو نبی پاک نے ایک دوسری انداز بیان کیا کہ وہ کسی کے ماں باپ کو گالی دے تو وہ اس کے ماں باپ کو گالی دے۔ آج ایسا ہو رہا ہے، ماں بہن کی گالیاں دیتے ہیں، شوق سے دیتے ہیں، پھر دوسرے تمہاری ماں بہن کو گالیاں دے رہے ہیں۔ احساس ہی نہیں ہے کہ میری ان حرکتوں کی وجہ سے میری ماں کو گالی پڑ رہی ہے، میرے والد کو گالی پڑ رہی ہے۔ اور ایسا بھی ہوتا ہوگا کہ ماں قبر میں ہوگی اور تمہارے دوست تمہاری ماں کو گالی دے رہے، تمہاری وجہ سے۔ ہونا کیا چاہیے کہ لوگ میری وجہ سے میرے ماں باپ کی تعریف کریں کہ یار بیٹا ایسا ہے تو باپ کیسا ہوگا، کیا تربیت کی ہے اس کے والد نے۔ میں کام ایسے کروں دنیا میں کہ لوگ میرے مرے ہوئے ماں باپ کی تعریف کریں، لوگ کہیں کہ یار کیا والد تھا جس نے ایسا بیٹا بنایا، کیسی ماں تھی جس نے ایسے بیٹے کو تربیت کی۔ لوگ کہتے ہیں یار ماں باپ نے تربیت کیسی کی اس کی طرف، ایسا بدماش، ایسا بدتمیز، ایسا جھگڑالو، اتنا تکلیف پہنچانے والا۔ وہ بچہ سوچے کہ تم نے زندگی میں بھی ماں باپ کو خوش نہیں کیا اور ماں باپ کی عزت بھی تم نے مرنے کے بعد بھی برباد کی، یعنی گویا ان کی روح کو قبر میں بھی تم نے تکلیف پہنچائی۔ خدارا زندگی ایسی گزارو کہ لوگ کم از کم مجھے دیکھ کر میرے ماں باپ کو دعائیں، میری وجہ سے کوئی میرے ماں باپ کو برا بھلا، ارے مجھے برا بھلا کہہ لیں، میرے ماں باپ کو تو نہ کہے نا۔ یہ فکر ہونی چاہیے، میرا اور آپ کا کردار ایسا ہونا چاہیے کہ کوئی ہمارے ماں باپ کے بارے میں بیڈ ورڈز یوز نہ کرے۔ لیکن آج تو دھڑلے سے لوگ دوسرے کے ماں باپ کو برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں، سامنے وہ اس کے ماں باپ کو گالیاں دے رہا ہوتا ہے۔ سنو، حدیث پاک سناتا ہوں، یہ ماں باپ کی نافرمانی جو ہے نا، یہ کوئی چھوٹا گناہ نہیں ہے، یہ اتنی بڑی برائی ہے۔ یعنی میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کوئی شراب پیے نا، لوگ کہتے ہیں او ہو شرابی ہے یہ تو، ارے یہ تو بڑا قاتل ہے، یہ تو گنڈا چور ہے، یہ تو جناب ہیروئنچی ہے، یہ تو جواری ہے۔ یہ 4-5 گناہ جو ہے نا ہمارے معاشرے میں بہت بڑے مانے جاتے ہیں، واقعی یہ بڑے گناہ ہیں۔ لیکن ان سب سے بڑا گناہ جو ہے ماں باپ کو ستانا ہے۔ تو ہر دوسرا آدمی ستا رہا ہے، اس کو یہ ٹینشن ہی نہیں ہے کہ میں قاتل سے بڑا گناہگار ہوں، میں جواری سے بڑا گناہگار ہوں۔ وہ سمجھتا ٹھیک ہے میرے بوڑھے ماں باپ کیا کر لیں گے، وہ کرتے کچھ نہیں نا، وہ ریئیکٹ نہیں کر رہے ہوتے۔ لیکن یہ ستانے والا سوچے کہ میں روز کبیرہ گناہ کر، روز مجھے اللہ کی بارگاہ سے کس قدر یوں سمجھے لعنت ہو رہی ہوگی۔ سنو، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جنت کی خوشبو 500 سال کی مسافت سے سونگ لی جائے گی۔ جنت کی خوشبو بتائی کیسی ہوگی؟
500 سال کی مسافت، یعنی اگر کوئی گھڑ سوار گھوڑا دوڑائے اور 500 ایئرس کتنا دور پہنچ جائے گا، پتہ نہیں کتنے ہزار میل دور پہنچ جائے گا، اتنا دور سے بھی جنت کی خوشبو سونگھی جائے گی، یعنی جنت ایسی خوشبودار ہے۔ مگر آقا پتہ کیا فرماتے ہیں کہ نیکی کر کے جتانے والا، ماں باپ کا نافرمان اور عادی شرابی، یہ 3 گناہگار ایسے ہیں جو جنت کی خوشبو بھی حاصل نہیں کر سکے، یعنی اٹ مینز جنت سے اتنے دور ہو جائیں گے کہ وہ جنت داخل ہونا تو دور کی بات ہے، اس کی خوشبو بھی نہیں پا سکیں گے۔ اچھا، میں بہت سارے عذاب پڑھ رہا تھا، اب جو میں حدیث سنانے جا رہا ہوں نا، میں یقین کریں جس کو لرز جائے آدمی، جملے ذرا سنیے گا کہ کیا فرمایا میرے آقا نے۔ سب سے بڑا اللہ کا نافرمان کون ہے؟ شیطان، ابلیس کے عذاب کا اندازہ کر سکتے ہو؟ جس نے ساری دنیا کو غلط کام پہ لگایا ہے، ساری دنیا کو برے کاموں کی طرف جو لگا رہا ہے، سارے کفار کو کفر پہ لگانے والا، ہم تو امیجن ہی نہیں کر سکتے نا اس کے عذاب، اس کے گناہ اور اللہ کے غضب کا اس پر۔ مگر اب حدیث سننا کیا فرمایا آقا، فرماتے ماں باپ کے نافرمان اور ابلیس کے درمیان صرف جہنم میں 1 درجے کا فرق ہو۔ آپ یقین، یہ اگر اس کی وہ کہنا ہیبت کو سمجھو، جو اگر سمجھدار اس بات کو سمجھے نا تو رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ ابلیس کا عذاب کتنا ہوگا؟ اس کے عذاب میں اور ماں باپ کے نافرمان کے عذاب میں 1 درجے کا ہی فرق ہوگا۔ ختم ہو گئی نا بات، ہی ختم ہو گئی نا۔ اس سے بڑا مجرم کون ہوگا؟ تو پلیز میرے وہ بچوں جن کے ماں باپ، یعنی میں اب سمجھ آتا ہے ان باتوں کو پڑھنے کے بعد کہ جس کے ماں باپ زندہ ہو نا، اس کو زندگی کا ایک ہی مقصد رکھنا چاہیے کہ یہ ناراض نہیں ہونے چاہیے۔ ہاں، باقی سارے کام بعد میں ہیں، اگر یہ ہاں ماں باپ اگر اللہ کی نافرمانی کی بات کریں گے تو پھر ہم نہیں مانیں گے ان کی۔ دیکھیں، یہ بھی ایک باؤنڈری شریعت ہی نے دی ہے کہ ماں باپ کی ہر بات مانیں گے، لیکن اگر ماں باپ اللہ کی نافرمانی کی بات کریں گے تو پھر ماں باپ کی نہیں مانیں گے، کیونکہ مجھے ماں باپ کی فرما برداری بھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنی ہے، تو اللہ کو تو ناراض نہیں کریں گے، لیکن اس کے علاوہ ہر بات میں بس ماں باپ راضی رہے، کیونکہ یہ راضی ہو گئے رب راضی ہو جائے گا۔ ابھی آپ نے سنا نا کہ وہ بندے کی زبان پہ کلمہ ہی جاری نہیں ہوا۔ ایسی بہت ساری روایتیں ہیں کہ نمازی بھی تھے، روزہ دار بھی تھے، صدقہ دینے والے بھی تھے، ماں باپ ناراض تھے، آقا نے فرمایا کوئی عبادت قبول نہیں ہو۔ تو اس بات کو بٹھا لیں دماغ۔ یہ ہو گئی بات کچھ ماں باپ کے نافرمان کی سزا کے بارے۔ اب میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری شریعت ہمیں حقوق کیا بتاتی ہے۔ جن کے ماں باپ زندہ ہے نا، ان کو ماں باپ کے ساتھ رہنا کیسے ہے۔ سبحان اللہ۔ اب ذرا قرآن و حدیث کی روشنی میں کچھ مدنی پھول میں آپ کو پیش کرتا ہوں، پوائنٹ وائز ہیں، ہو سکے تو یاد کیجئے گا۔ نمبر 1، ان سے دل سے محبت کریں، یہ حق ہے ان کا۔ ایک تو یہ کہ بھائی یار اب کیا کریں بھائی، مولانا صاحب نے بیان کیا تھا، اچھے تو لگتے نہیں پھر بھی محبت کر رہے، نہیں، ان سے دل سے محبت کریں، یہ حق ہے۔ اچھا، ان کو نام سے نہ پکاریں بلکہ ان کو کنیت سے پکارے جسے وہ پسند کرتے ہیں۔ اچھا چلے ہمارے یہاں کنیت نہیں ہے تو اچھے نام ابو جان ہو سکتا ہے، بابا جان ہو سکتا، جو آپ کے یہاں عرف ہے، نام سے نہ پکاریں، ان سے پہلے نہ بیٹھیں، ان کے آگے نہ چلیں، حتی الامکان ان کے برابر میں بھی نہ بیٹھیں۔ یہ ماں باپ کے آداب لکھیں کتابوں میں۔ اگر وہ تشریف لائیں تو ان کے لیے تعظیماً کھڑے ہو جائیں، ان کو عزت کی جگہ بٹھائیں، ہو سکے تو اپنی چادر بچھا کر انہیں بٹھائیں، چہرے کی بشاشت اور خندہ پیشانی کے ساتھ ان سے بات کریں۔ منہ چڑھا ہوا ہے، موڈ آف ہے، اچھا چلو بولو، چلو اب جلدی جلدی بات کرو، ٹائم نہیں ہے۔ ماں باپ کے ساتھ ایسے بات کریں، آپ فریش، خشاشت، بشاشت ہو، خندہ پیشانی کے ساتھ ان سے بات کریں۔ اچھا فرمایا اپنی بات احسن انداز میں عرض کریں، نہ مانے تو خاموش ہو جائیں، ضد نہ کریں، اپنی بات رکھیں کہ میں یہ کرنا چاہتا ہوں، کیا آپ کی اجازت ہے؟ مان گئے تو ٹھیک ہے، ضد نہ کریں، ناراض ہوئے بغیر ان کی بات قبول کریں، اگر ان کو بھوک لگے تو کھانا کھلائیں، کپڑے نہ ہوں تو کپڑے پہنائیں، ان کی خدمت کریں اگر ان کو ضرورت ہو، اگر ان کا حکم خلاف شرع نہ ہو، شریعت کے خلاف نہیں، فوراً پورا کریں۔ کھانے پینے ساتھ بیٹھے نا، ان سے پہلے پہل نہ کریں، ہمیں تو کھلائے ماں نے، ابو نے کہا بیٹا تم کھا لو، حالانکہ شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر یہ ساتھ بیٹھے کھانا شروع نہ کریں جب تک ماں باپ شروع نہ کریں۔ فرمایا ان کے لیے رحمت اور مغفرت کی دعا کریں، ان کی عزت اور ان کا احترام کریں، ان کو خوش کرنے والے کام کریں، باپ کے ہاتھ چومیں اور ماں کے قدم چومیں۔ فرمایا ہر کام میں ان سے مشورہ کریں، لوگوں کے سامنے ان کی تعریف کریں، ان کے دوست احباب سے خوش دلی کے ساتھ پیش آئیں۔ ماں باپ سے تو آئیں، ان کے دوستوں سے بھی خوش دلی سے پیش آئیں۔ بعض اوقات ہوتا ہے ایسے کہ ابو بیٹھے ہیں ساتھ، ان کے دوست آ گئے، اب ان کو دیکھ کے موڈ خراب ہو گیا، ابو کے رشتہ داروں کو دیکھ کر موڈ خراب ہو گیا، ماں کے رشتہ دار آ گئے تو موڈ خراب نہیں۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ ماں باپ کے رشتہ دار ان کے دوستوں سے بھی خوش دلی کے ساتھ پیش آئیں،
اور سبحان اللہ ان کے پیچھے سے ان کو آواز نہ دیں بلکہ خود جا کر قریب جا کر ان سے نرمی سے بات. یہ آداب کتابوں میں لکھے ہیں. میں نے ایک اور کتاب میں پڑھا تھا کہ بیٹا والد کے ساتھ ایسے رہے جیسے غلام آقا کے ساتھ رہتا. یہ لکھا ہے کتابوں میں ادب. غلام کیا ہوتا ہے؟ ریڈی ٹو، ہر وقت خدمت کے لیے، کب آقا کا حکم آئے میں خدمت کروں. مگر آج حال یہ ہے کہ باپ غلام بنا ہوا ہے بیٹے کے کہ بیٹا میرا ذرا کام کر دے. نہیں ابا ٹائم نہیں ہے. بیٹا تھوڑے پیسے دے دے. نہیں میرے پاس پیسے نہیں ہیں. اچھا میرا بیٹا یہ میری بات نہیں، ابو آپ کو سمجھ نہیں پڑتی. باپ غلام کی طرح ڈرتے ڈرتے بات کرتا ہے. یہاں کیا لکھا کہ بیٹا نرمی سے ماں باپ سے بات کرے، ادب سے بات کرے، انہیں نام سے نہ پکارے. ادھر حال یہ ہے کہ باپ ڈر رہا ہوتا ہے کہ بیٹے کا موڈ صحیح ہے کہ نہیں، بات کروں کہ نہیں، کہیں بیٹے کو برا نہ لگ جائے. ماں بیٹی سے ڈر رہی ہے آج کے دور میں. تف ہے ایسی اولاد پر جن سے ماں باپ ڈر رہے ہیں. پہلی بات تو یہ چیک کر لو کہ آپ سے آپ کے ماں باپ کا بات کرتے ہوئے ڈرتے ہیں یا فلیکسیبل فیل کرتے ہیں. اس سے بڑی بری کیا بات ہوگی کہ میرے ماں باپ ہی مجھ سے ڈر رہے ہیں. ماں باپ سے تو مجھے ڈرنا ہے. ماں باپ کی ناراضگی تو مجھے خیال ہونا چاہیے. اب آئیے، اگر جن کے ماں باپ چلے گئے، کتنا کمپلیٹ ریلیجن ہے، چلے گئے، اب کیا حقوق ہیں ان کے؟ جی ماں باپ وہ ہستیاں ہیں جن کا مرنے کے بعد بھی حق جاری ہے ہم پر. اور اب وہ حقوق سنیے. سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے باقاعدہ تفصیل کے ساتھ لکھے. میں کچھ اس میں سے حقوق بیان کر دیتا ہوں. سب سے پہلا حق یہ ہے کہ ان کی موت کے بعد ان کے جنازے کی تجہیز، تکفین، غسل، نماز، ان تمام کاموں کو سنت کے مطابق احسن طریقے سے انجام دے. نمبر 2، ان کے لیے دعا و استغفار ہمیشہ کرتے رہنا، کبھی اس سے غفلت نہ کرنا. نمبر 3، صدقہ اور نیک اعمال کا ثواب انہیں پہنچاتے رہنا، اس میں کمی نہ کرنا. اپنے روزوں کے ساتھ ان کے بھی روزے رکھنا ہیں، یعنی نفلی روزے رکھے تو ماں باپ کے نام پہ بھی رکھ لیے کہ چلو اس کا ثواب بھی انہیں پہنچے. ان پر کوئی قرضہ ہو تو کوشش کر کے یہ قرضہ اتارنا. مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا. پچھلے دنوں ایک واقعہ میں نے پڑھا کہ ایک شخص بہت بڑے مالدار شخص کے دروازے پر گیا، گاؤں سے آیا اور اپنے دوست کو کہا. اس دوست نے یہ واقعہ بیان کیا کہ میں نے یہ اپنی آنکھوں سے دیکھا. وہ اپنے اس بوڑھے گاؤں کے دوست کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک بہت بڑے سیٹھ کے پاس لے گیا. بولے تمہیں کیا کام ہے؟ کہا مجھے اس کے والد کے بارے میں کچھ بیٹے سے بات کرنی. دروازہ کھٹکھٹایا. وہ سیٹھ تھا، بڑا آدمی تھا، دروازے پر آیا بڑے روکھے انداز میں، گیٹ پر ہی بات کر. جی فرمائیے کیا کام ہے؟ کہا بیٹا میں آپ کے والد کے گاؤں سے آیا ہوں اور میں آپ سے آپ کے والد کے بارے میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں. کہا ٹھیک ہے آئیے. بولا گھر میں نہیں لے گیا، گھر کے باہر ہی لان میں 2-3 کرسیاں لگی تھی وہیں بٹھایا. کہا جلدی جلدی بتائیے کیا کام ہے؟ کہ بیٹا تمہارے والد کا جب سے انتقال ہوا ہے نا، روزانہ قبر پر کچھ لوگ آتے ہیں تمہارے والد کو برا بھلا کہہ کے، کیونکہ تمہارے والد نے ان کے پیسے دینے. بیٹا میں اس لیے آیا ہوں، مجھ سے رہا نہیں گیا. تمہارا والد میرا دوست تھا، واقعی ان لوگوں کے پیسے نکلتے ہیں، وہ بھی غریب ہیں لیکن تمہارے والد کو روز قبر پر آ کر بد دعا دے کر جاتے. ایسا کرو بیٹا اپنے والد کا قرضہ ادا کر. وہ شخص جو ساتھ لے کر گیا تھا کہتا جب میں نے سنا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. مگر وہ بیٹا کہتا ہے بابا جی میں کیوں پیسے دوں، میرے ابا نے مجھ سے پوچھ کے لیے تھے، آئندہ مجھے تنگ کرنے مت آنا، جاؤ ادھر سے. کہا حالانکہ پیسے بھی اتنے زیادہ نہیں تھے، کروڑ پتی تھا. اور وہ بوڑھا شخص کہتا ہے یہی وہ بیٹا ہے، یہی وہ اولاد ہے کہ اس کا باپ جب لوگوں سے پیسے لیتا تھا تو کہتا تھا اپنے بچوں کے لیے کام کر. جن بچوں کے لیے اس باپ نے دوسروں سے قرض لیا، وہ اولاد اب اپنے والد کا قرض لوٹانے کے لیے تیار نہیں. یہ کیسی اولاد ہے؟ یہ ہے آج کل کے ماحول کا علم کہ اولاد ماں باپ کی خیر خواہ نہ رہے. اور یہ وجہ دین سے دوری ہی تو ہے. میں تو دیکھیں آپ کو شروع سے دین بتا رہا ہوں، اللہ رسول کی باتیں سنا رہا ہوں، حدیثیں سنا رہا ہوں، قرآن کی آیتیں بتا رہا ہوں کہ شریعت یہ کہتی ہے ماں باپ کا قرض ادا کرنا یہ اولاد پر حق ہے. اگر اس کے پاس ہے، نہیں ہے تو الگ بات ہے. اگر ہیں اور ماں باپ پر قرض ہے تو ادا کرے. اور ماں باپ کی جائز وصیت کو پورا کرنا یہ بھی جو ہے وہ شریعت میں حق ہے ماں باپ کا اولاد پر. اس کام سے بچنا جس کام سے ماں باپ کو تکلیف زندگی میں ہوتی تھی. ماں باپ نے کسی کام سے منع کیا تھا، ہم نے کہا اب تو چلے گئے نا اب کر لو. اگر ان کو اس وقت بھی یہ پسند نہیں تھا نا، ان کے مرنے کے بعد بھی کوشش کرو نہ کرو، ان کی روح کو تکلیف نہ پہنچاؤ. بلکہ یہاں تک لکھا کہ ماں باپ کے مرنے کے بعد ان کے رشتہ داروں کے ساتھ اور ان کی باپ کے دوستوں کے ساتھ، ماں کی سہیلیوں کے ساتھ، پردے کے اہتمام کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے کہ اس سے تمہارے ماں باپ کی روح خوش ہوگی. یہ جو ماں باپ کے رشتے ہیں نا، اس کی ویلیو کتنی ہے کہ ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں گناہگار شخص آیا. ذرا سنیے گا کہ حضور میری بڑی خطا ہے، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی؟ نبی پاک نے اس سوال کے جواب میں کیا فرمایا؟ سوال کا تو جواب ہوتا ہے نا، سوال کا سوال تو نہیں ہوتا. مگر نبی پاک نے سوال پر سوال فرما دی. وہ عرض کر رہا ہے کہ حضور میری توبہ کیسے قبول ہوگی؟ آقا فرماتے کیا تیری ماں زندہ ہے؟ کہتا حضور ماں تو نہیں. فرمایا تیری خالہ ہے؟ کہ حضور ہاں خالہ ہے. فرمایا جا اپنی خالہ کی خدمت کر. خالہ کی خدمت پر گناہ معاف؟ کیوں؟ ماں کی بہن ہے. یعنی اٹ مینز ماں اور باپ کا مرتبہ دیکھو
یہ زندہ ہیں ان کی خدمت کرو، یہ چلے گئے تو ان کے رشتہ داروں کی خدمت کرو، ان کے دوستوں کا خیال رکھو، ان کی روح خوش ہو جائے گی تم سے۔ ایسے کام نہ کریں کہ جن سے ماں باپ کی روح قبر میں بھی پریشان۔ اب آئیے آخر میں کچھ میں ایصال ثواب کے بارے میں، کیا خوبصورت ہماری شریعت ہے۔ کسی کو باپ کی یاد آئے، کسی کو ماں کی یاد آئے۔ آج دنیا میں کیا ہوتا تھا، ماں باپ ہوتے تھے تو کوئی سوٹ پیس لے جاتے تھے، کوئی فروٹ لے جاتے تھے، کوئی تحفے دے دیتے تھے، چلو امی ابو کو کہیں چکر لگانے لے جائیں، ان کا دل خوش ہو جائے، اللہ نے پیسے دیے چلو مدینے لے جائیں۔ اب تو نہیں لے جا پا رہے نا، اب تو چلے گئے وہ دنیا سے۔ اب کیا کر سکتے ہیں؟ اب بھی یہ کر سکتے ہیں کہ قرآن پڑھ کے انہیں تحفہ پہنچا دیں، اجتماع کر کے انہیں تحفہ پہنچا دیں، مسجد بنا کے انہیں ثواب پہنچا دیں۔ ہماری شریعت نے ایصال ثواب کا کیا شاندار نظام رکھا ہے۔ ایمان تازہ ہو جاتا ہے ان حدیثوں کو پڑھنے کے بارے میں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت سیدنا ارمیہ کچھ ایسی قبروں کے پاس سے گزرے کہ جن پر عذاب ہو رہا تھا، قبروں میں عذاب ہو رہا تھا۔ کچھ عرصے کے بعد پھر گزرے تو عذاب ختم ہو چکا تھا۔ تو آپ نے اللہ سے عرض کی کہ یا اللہ، پہلے عذاب ہو رہا تھا، اب عذاب ختم ہو گیا، اعمال تو انہوں نے جو کرنے تھے کر لیے نا، اعمال کے رزلٹ پر ہی طے ہوتا ہے کہ قبر میں عذاب ہو رہا ہے۔ اللہ